ملک کے مختلف ریاستوں کی طرح آج وادی کشمیر میں بھی عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ وادی کے کئی علاقوں میں مسلمانوں نے عید کی نماز عید کے چلتے کئی جگہوں پر عید کی نماز رد کی گئی۔ سری نگر میں واقع مسجد بلال میں بڑی تعداد میں لوگوں نے عید کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے امن و امان کے لیے، خاص کر وادی کشمیر میں امن و خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ لوگوں نے عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد دی۔ روزے دار نے جو روزے رکھے ہوتے ہیں، صوم و صلات کی ہوتی ہے، تو اس کا ایک بدلہ ملتا ہے، ان عبادات کا بدلہ ملتا ہے عید الفطر کے دن، اس لیے اس کو یوم الجزا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جس وقت تمام مسلمان عیدگاہ میں تشریف لاتے ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ملائکوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اے ملائکہ، یہ روزوں کا گوارا روزہ جب انسان ایک مہینہ رہتا ہے، اس کے بعد اس کا شکرانہ ادا کرتا ہے، اور اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے، کیونکہ اس میں روزے میں انسان کو 3 چیزیں، ایک تو مغفرت کے 10 دن، رحمت کے 10 دن، اور آزادی کے 10 دن ہوتے ہیں۔ کشمیر میں عید تو بڑے اچھے طریقے سے منائی جاتی ہے۔ دس دا فرسٹ عید آئی شوڈ سے، اور یہاں پر موسم بھی کچھ اچھا نہیں تھا، لیکن اللہ کی مہربانی سے اٹ از اے ویری پلیزنٹ ڈے۔ ہم نے ابھی اپنی نماز ادا کی ہے تمام بھائیوں نے۔ یہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم تمام مسلمان ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کاش ہم ہمیشہ ایسے ہی ہوتے، کیونکہ ہر جگہ ہم کہتے ہیں اسلامک فلسفی، تو ایک ہی اگر ہم ہوتے ایسے ہم مٹ کے ایک جٹ کے، تو ہم ہر مسئلے کا حل کر سکتے۔ خالد رشید فرنگی محلی نے تمام لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کی اور تمام ہندوستانیوں کو امن کا پیغام دیا۔ خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ اس ملک کی خاصیت یہی ہے کہ یہاں سب مل جل کر ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، چاہے عید ہو یا دیوالی یا دوسرے تہوار، ہم سب ایک ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، اور یہی ہماری گنگا جمنی تہذیب کی مثال ہے۔ آج پورے ملک میں عید کا تہوار بڑے پیمانے پر بہت ہی اچھے ماحول میں منایا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں لکھنؤ کی تاریخی عیدگاہ میں ابھی 10 بجے نماز ہوگی، اس سے پہلے اسلامک سینٹر آف انڈیا کی طرف سے تمام مسلمانوں کو ایک پیغام دیا جائے گا، اور اس کے بعد ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اور کمیونل ہارمنی کے لیے خصوصی دعا ہوگی۔ اور یہاں پر ہمارے صوبے کے گورنر صاحب، ڈپٹی سی ایم صاحب، فارمر سی ایم صاحب اور مختلف مذاہب کے دھرم گرو تشریف لا رہے ہیں، جن سے کہ تمام مسلمان گلے مل کر کے ہمارے شہر کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اور جو روایت ہے، اس کا ایک عملی نمونہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، جس سے کہ دنیا میں ایک پیغام جائے کہ ہندوستان میں کس طریقے سے تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کی خوشیوں میں برابر سے شریک ہوتے ہیں۔ سر، مودی سرکار ٹوانے پہ جس طرح سے پردھان منتری جی نے جو بات کہی کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، یہ جو بات کہی گئی ہے، اور خاص کر کے مسلمانوں کے وشواس کو جیتنے کو جو بات کہی گئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کتنا سکاراتمک مانتے ہیں؟ یہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں جو مائنورٹیز کے سلسلے میں باتیں کہی ہیں، اس کا ہم لوگ استقبال کرتے ہیں، اور اگر اس پر واقعی میں عمل ہو جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایجوکیشنل، اکنامیکل اور سوشل امپاورمنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت ہی بہترین قدم ہوگا۔ سر، بی جے پی کے ایک ایم پی ہیں بلند شہر سے، بھولا سنگھ جی، انہوں نے بیان دیا، ان کا کہنا ہے کہ ہندوؤں کے جو تہوار ہوتے ہیں، ہولی ہو، دیوالی ہو، کسی طرح کے قانون کا النگھن نہیں کیا جاتا، لیکن اگر سڑکوں کو اورودھ کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس طرح کے لوگوں پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس طرح کے جو بیان آتے ہیں؟ یہ سب بے بنیاد بیان ہے، یا تو پھر جنہوں نے بیان دیا ہے وہ ہندوستان کے جو اصل روح ہے اس سے ناواقف ہیں۔ ہمارے ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ چاہے ہولی ہو، دیوالی ہو، دشہرا ہو، عید ہو، بقرعید ہو، ربیع الاول ہو، تمام موقع پر لوگ سڑکوں پہ نکل کے خوشیاں مناتے ہیں، اور اس میں عید بھی شامل ہے۔